کا آغاز ہو چکا ہے ذرا پاکستان کے حوالے سے کہ وہ کوئی نہ کوئی عالمی جنگ جو ہے وہ چھیڑے گا. اس کے اوپر باقاعدہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے اس کو سٹے کرنے. عالمی جنگ کہاں چھڑ سکتی؟ عالمی جنگ صرف چائنا، انڈیا اور پاکستان میں چھڑ سکتی جو اس کا اگلا محاذ ہے. اب کیوں انڈیا میں تیز ہوئی ہے؟ عثمان صاحب 10 دفعہ کہا ہے کہ انڈیا اگر چائنا سے لڑنے جائے گا تو اس کے عوام اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن انڈیا اگر پاکستان سے لڑے گا اور پھر چائنا انوالو ہوگا تو انڈیا کو سپورٹ ملے گی. بلٹ اپ ہو رہا ہے یا تو وہ چھیڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ چھیڑے گی کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسی سے ہم سے اس لیے چونکہ کر رہا ہے. اور ٹرمپ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کو پوری دنیا سے باہر نکال دیا تھا. یہ آخری 4 سال تھے جس میں افغانستان سے ٹرمپ نے انڈیا کو بھی نکال دیا، سب کو نکال دیا تھا. لیکن جب یہ جنگ چھڑ گئی تو ٹرمپ پھنس جائے گا. وہ تو اس کو ساری کی ساری فوجیں وہاں پر بھیجنی پڑی گی. وہ کہتا تھا کہ نہیں اپنے ملک سے. تو یہ بنیادی طور پر جو تیزی آئی ہے، یہ تیزی بنیادی طور پر اس لیے آئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اب ایک اپنا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ جنگ ہوئی تو جیسے 65 میں امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اور 71 میں ساتھ نہیں دیا تھا، اب بھی امریکہ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے ہیں، اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے. وہ جو پینٹاگون کی نومبر 2019 میں اسٹریٹجی آئی تھی انڈو اسپیسفک، اس میں پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سری لنکا کرتا ہے، بنگلہ دیش کرتا ہے، فلپین کرتا ہے، بینکاک، 14-15 ملک کرتے ہیں. پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں تک کہ انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا تھا. اب وہ افغانستان کو شامل کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے حالات میں. تو یہ جو ابھی ایسکلیشن ہوئی ہے یہ کسی بگ وار کی طرف، اور میں آج سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 ہفتے کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پہ ایک بہت بڑی وار جو ہے وہ چھڑ جائے گی. اور یہ وہ وار ہوگی جس کو کسی نے رکوانا نہیں ہے. اس سے بیکاز دے وانٹ ٹو ایسکلیٹ دا وار، دے وانٹ کہ اس پورے ریجن کو ڈسٹرب رکھا جائے. اگر ڈسٹرب نہیں رکھیں گے تو سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک، کیونکہ ظاہر بات ہے فوج کی لیڈرشپ کتنی بھی ہو، اس نے بولنا پولیٹیکل ماؤتھ سے ہے. یہ بہت بڑی مجبوری ہے. اور پولیٹیکل ماؤتھ اگر نہ بولنا چاہے تو باجوہ صاحب کھڑے ہو کے اگر کہہ دیں کہ انڈیا یہ کرتا ہے تو وہ پتہ کیا کہیں گے کہ باجوہ جو ہے لڑانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ. نواز شریف تو نہیں لڑنا چاہتا تھا، زرداری تو نہیں لڑنا چاہتا تھا، یہ عمران خان تو نہیں لڑنا چاہتا، یہ تو فوج لڑنا چاہتی ہے. جی یہ فوجوں کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اس میں آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب تک آپ وار کے ٹائم میں آپ کی کوئنسیڈنس نہ ساتھ ہو. اب یہ اب آگئے ہیں لیکن اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے عثمان صاحب کہ اب آپ کو کیا کریں گے آپ انٹرنیشنل. اب جو اس وقت اگر چائنا اینڈ کنٹینر چائنا کی جنگ چھڑی تو کیا امریکہ اقوام متحدہ سے پوچھے گا کبھی؟ چائنا وہاں ویٹو کر دے کہ جنگ بند کرو تو کیا ہوگا؟ امریکہ روک لے گا. امریکہ خود اس کو ویٹو کر دے گا. رشیا ویٹو کر دے تو کیا امریکہ روک لے گا؟ ہم بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. پاکستان اس کو ریئلائز نہیں کر رہا. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہونا وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا خرگوش بنا کے اور شکار کسی اور کا کرنا ہے. شکار بیسیکلی نشانہ چائنا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے. اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کمال حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ سندھ میں اگر جو لڑائی ہوگی، اور ہمارے ہاں تو ہم تو سہ چکے 15 سال سے سہ رہے ہیں. تحریک طالبان کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں، الطاف حسین کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں، بلوچ نیشنلسٹ کی صورت میں ہم سہ، ہماری تو خراب حدیث پوری ہو چکی ہوئی. اب کس کے باری ہے؟ خراب الہند من السین. اب چین نے تباہ و برباد کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جن میں تمام ممالک کے بارے میں گیا، اور انہوں نے تماشا دکھا بھی دیا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوگی اور وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ڈسٹرب ہوگا یا سی پیک کا ایریا ڈسٹرب ہوگا تو چائنا نہیں کودے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. رشیا نہیں کودے گا. رشیا تو اس وقت کود گیا تھا افغانستان میں کہ جب اس کا وارم واٹر کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس کا اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے. اس وقت چائنا سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں روس کی ہے. آپ کی پوری کی پوری سیلولر جو کمپنیز ہے روس لے چکا ہوا ہے، اس کی کمپنیز خرید چکی ہیں. اور بہت ساری انویسٹمنٹ ہے جو میڈیسن کے اندر بہت ساری ہو چکی ہوئی ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے آئیں گے. ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہے، کسی ملک کے اندر جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے، انٹرفیرنس کرنی ہوتی ہے، پہلے وہاں انویسٹمنٹ رکھی جاتی ہے. امریکہ بھی یہی کرتا ہے، پہلے وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر کانگریس کو کہتا ہے کہ یہ ہماری پیپلز منی ہے، ہم ان کو جناب پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ہماری انٹرسٹ ہے، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ دسمبر کے اندر نومبر کے اینڈ، دسمبر کے اینڈ کے اندر پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت دے اور یہی وہ آگے لیڈ کرے گی. نو باڈی از ایکچولی. میں آج کو بتاؤں آپ کو، نسیم انور بریک صاحب کے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. آج سے 10 سال میں نے کالم لکھا تھا. تو ایک ایسے شخص میں تھا، حمید گل صاحب تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا.
दो और लोग थे। एक शख्स आए बड़ी रूहानी कैफियत में, इस तरह के थे कि बेग साहब ऐसे खड़े हुए, बेग साहब का कुदरतुल्लाह शाह वाला का वो हरकत था। देखो इंडिया लालपुर जट्टा के रास्ते इस तरफ से पहले हमलावर होगा और फिर वो सीधा गुजरात इस तरफ के आएगा, फिर नीचे वहां से होगा, लाहौर शायद छुड़ जाए लेकिन उसके बाद बहुत बुरी मार खाएगा। ये उस जमाने की उनकी पेशगोई थी और एग्जैक्टली वही सूरत हाल नजर आ रही है।